أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ اب تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دینی معلومات کے لیے آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں دینی معلومات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی کہ تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تہجد پڑھنے کے فائدے کیا ہے، تہجد پڑھنے سے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو فل معلومات نغمہ حسینی چینل میں ملے گا، اسی وجہ سے آپ فل ویڈیو کو واچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ تہجد کے بینیفٹس یعنی تہجد پڑھنے کے فائدے کیا ہے، تہجد کس طریقے سے پڑھی جائے اور تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دن میں اس طریقے سے منور فرماتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میں ایک شخص کے گھر سے روزانہ گزرتا ہوں، رات کے وقت میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اس کے گھر کی طرف ایک بہت ہی نورانی لائن یعنی ایک دریڑ اس کے گھر کی طرف نظر آتی ہے۔ اے رسول اللہ، آخر ذرا بتائے تو یہ کیسی روشنی ہے، یہ کیسی چمک ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہر رات تہجد کی نماز پڑھتا تھا، ہر رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں روشنی عطا فرما رہا ہے، نور کی بارش عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا تہجد پڑھنے کی کتنی بینیفٹس ہے۔ تہجد اف آپ کو لائف میں بہت بڑی پرابلم ہے، اف آپ لائف میں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اف آپ کو بہت ہی ٹینشن ہوتی ہے تو آپ یقین مانیں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ایسا واحد سلیوشن ہے جو آپ کو تمام پرابلموں سے نکال کر پھینک دے گا، آپ کی لائف کو اس طریقے سے چینج کر دے گا جیسے آپ کے لائف میں کبھی کوئی مصیبت ہی نہ آئی ہو۔ آپ یقین مانیں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ تہجد کی نماز کی برکت سے آپ دیکھیں گے، آپ اپنے لائف کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنے لائف میں سکسیس ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ خود کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے اف آپ کے لائف میں آپ کے اندر جنون ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اف آپ کے اندر کچھ ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اپنی دنیا و آخرت کو بنانا ہے، تو آپ یقین مانیں آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ یقین مانیں اب تہجد پڑھیں، اب تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و مقبول عطا فرمائے گا، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنے قریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت نہ آپ کے کوئی دوست رہتے ہیں آپ کے ساتھ، نہ آپ کے کوئی احباب ہوتے ہیں، اس وقت آپ اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کی عبادت اتنی پسند ہے، جو انسان اکیلا عبادت کرتا ہے یعنی رات کی تنہائی میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت ہی پسند آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ یقین مانیں آپ اپنے لائف کو اس طریقے سے چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، بیکاز تہجد کی نماز is the power of all the solution. If you read tahajjud namaz, you will be the successful in the world. That's why you have to read tahajjud namaz. If you want to be success, if you want to be powerful, then read the tahajjud namaz, because tahajjud کی نماز آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے۔ تہجد کی نماز آپ کو دنیا و آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ کی دعا اس طریقے سے قبول ہوگی جس کا کوئی حساب نہیں، آپ خود اپنے لائف کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے
تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھا جائے، تہجد کی نماز کا پڑھنے کا وقت کیا ہے، غور فرمائیے۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور تہجد کی نماز کی شرط یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد آپ ایک نیند سے بیدار ہو کر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، فجر سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اور تہجد میں کتنی نیت ہوتی ہے، اس کی کیا رکعتیں ہوتی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تہجد میں یا تو آپ دو رکعت نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ 12 رکعت نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی چوز ہے۔ لیکن 2 رکعت آپ پہ لازم ہے کہ آپ 2 رکعت تہجد کی نماز میں پڑھیں، اور 4 رکعت پڑھیں گے تو اور آپ کے لیے افضل ہے، 12 رکعت پڑھیں گے تو اور آپ کے لیے افضل ہے۔ آپ جتنا پڑھیں گے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کتنا تہجد کی نماز آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ 2 رکعت پڑھیں، یا تو آپ 4 رکعت پڑھیں، یا تو آپ 12 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جس طریقے سے نیت کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نیت کریں۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا سورہ اخلاص پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ جو انسان 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے بالکل اطمینان کی طرح پڑھیں، اور آپ سجدے میں جتنی لیٹ تک آپ سجدہ کر سکتے ہیں اتنی لیٹ تک آپ تہجد کی نماز میں سجدہ کریں۔ آپ یقین مانیں، اور اس وقت جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ یقین مانیں آپ کی دعا اس طریقے سے قبول ہوگی، اس طریقے سے قبول ہوگی، آپ کی لائف اس طریقے سے چینج ہوگی، آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے۔ بیکاز تہجد کی نماز ہر ایک پرابلم کا سلیوشن ہے، جو آپ کو بڑی پرابلم سے نکال سکتی ہے، جو آپ کو ہر ایک پرابلم کا سلیوشن بتا سکتا ہے۔ وہ کوئی چیز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کریں، کیونکہ 5 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اور آپ تہجد کی بھی نماز پڑھیں۔ آپ یقین مانیں آپ رات کی انتہائی میں اکیلے اللہ سے رو کر اپنی درد کو بتائیں گے، اپنی تکلیفیں کو بتائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتی رہنی چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز سے آپ کی لائف سکسیس ہوتی ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ اپنی تکلیفیں اپنی درد کسی کو بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ تہجد کے وقت رات کی انتہائی میں اپنے درد اپنی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج بھی عطا فرمائے گا، آپ کو ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تھی تہجد کی بینیفٹس، یہ تھی تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک نوٹیفیکیشن چاہیے یا دینی معلومات چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔